بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دوستوں نے اس عبادت کا احترام انتظام فرمایا ہے اور تمام آداب و دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب عیسائی جلیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. برائے اسلام رہبر معظم قائد ملت تحفیہ امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعظیم ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصا سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد
وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری وانی اعضا کی اس صفحہ اعضا کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. توجہ ہے میری طرف. مسلسل اس آیا کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اس اشرح محرم کی مجالس جاری و ساری ہے کہ جس میں اللہ کا یہ واضح روشن پیغام حضرت انسان کے لیے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ تمہاری واپسی نہیں ہے. حضرات، جب میرے جیسا آپ جیسا فرد ایک قدم بغیر مقصد کے نہیں اٹھاتا، آپ یہاں تشریف لائے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بانیان اذان صف اذا بچائی ہے، نہ ان کا صف اذا بچانا بے مقصد ہے، نہ آپ کا آنا بے مقصد ہے، نہ میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا بے مقصد ہے. مقصد آپ بھی رکھتے ہیں، مقصد میں بھی رکھتا ہوں، مقصد بانیان اذا بھی رکھتے ہیں. تو پھر میں نے اسی لیے کہا کہ میرے جیسا آپ جیسا ایک جن مختصر سی عقل رکھنے والا بغیر مقصد کے شاذ قدم نہیں اٹھاتا، تو کیا خالق العقل نے حضرت انسان کو بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ مسلم. آپ اتنی سی عقل رکھ لیں، اور وہ تو خالق العقل ہے، اس نے حضرت انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. اسی لیے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہم نے تمہیں عبث، بیکار، بے فائدہ پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے. وہ خالق اگر ایک چیونٹی کو بے مقصد پیدا نہیں کرتا، حشرات الارض میں ایک اس معمولی سے جانور کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا. اب کہتا کہ آپ دیکھ لیں جو موذی چیزیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کیا سمجھتے ہیں اسے بیکار پیدا کیا؟ اب تو سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو زمین کا جو زہر ہے جو یہ کھا لیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی اناج بغیر زہر کے پیدا نہ ہو. انسان کو کوئی غذا میسر نہ آتی، اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا تاکہ زمین کا زہر وہ کھا جائے اور زہر سے پاک اناج آپ کو مل جائے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا یہ جملہ، وہ ایک موذی جانور کو، موذی کو بغیر مقصد کے، لفظ پھر بول رہا ہوں، موذی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا، تو اشرف المخلوق انسان کو جسے اللہ نے شرافت عطا کی ہے یا نہیں شرافت؟ چلو یہ میں اور آپ بات کرتے تو ممکن ہے اس بات میں وزن نہ ہوتا، تو جب بات وہ کرے جس نے پیدا کیا، اور ایسے نہیں بات کر رہا بلکہ چار قسمیں اٹھا کے
آپ کے تخلیقی شرافت کے حوالے سے بات کرتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم. 4 قسمیں اٹھائیں. کیا یہ محتاج قسم ہے؟ اللہ کو سلامت رکھے. وہ اللہ ہی نہیں ہے جو محتاج ہوتا ہے. وہ اللہ نہیں ہے جو محتاج ہو. جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں. جو اللہ ہے وہ محتاج ہے. ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج ہو جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، اگر اس حوالے سے بات چلی ہے تو ایک جملہ اگر آپ محبت فرمائیں مولا کائنات کا، بلکہ 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں. نعت البلاغہ میں امیر المومنین پہلے خطبے کو اٹھا کے دیکھ لیں. 3 جملے میں مولا کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے کہ ہمارا اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے. توجہ ہے؟ اگر متوجہ ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں. وہ اللہ ایسا ہے لا یبلغ مدحت القائلون. میرے مولا فرماتے ہیں ہمارا اللہ وہ ہے جس کو آپ کی تعریفیں پہنچ ہی نہیں سکتی. لا یبلغ مدحت القائلون. اگر کوئی کہے کہ میں نے حق کے تعریف ادا کر دیا ہے، حق کے ثنا ادا کر دیا ہے، اللہ کیسا ہے میں اس کا شکر ادا کر کے اس کی تعریفیں کر کے میں بتا دوں اور میرے اللہ کی میں نے تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. کہ اللہ یبلغ مدحت القائلون. وہ اللہ ایسا ہے آپ قیامت تک اس کی تعریفیں کرتے رہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق کی تعریف ادا کر دی. جو ہے دوسرا جملہ اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کون اللہ؟ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُونَ. ہمارا اللہ وہ ہے جس کی آپ نوازشات کو شمار ہی نہیں کر سکتے. جتنا اس توجہ محبت ہوا جتنا اس نے حضرت انسان کو نوازا ہے، کیا کیا نعمتیں دی ہیں. خود خالق نے بھی یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان تم شمار کرنے لگ جاؤ تو قیامت تک تم میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار اور پھر آخری جملہ جو میں نے 3 جملے کہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر بات خدا کی آئی ہے وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ. کوشش کرنے والوں کی کوشش ختم ہو جائے گی اگر وہ کہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا. یہ اللہ وہ ہے جس کا آپ حق کا ادا نہیں کر سکتے. وہ خالق ہے، وہ توجہ فرمائیے گا جو اس شان کا خالق ہے. اچھا اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو مولا کا ایک اور جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسی خطبے کا حصہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں مولا امیر المومنین ہمارا اللہ وہ ہے لا حد ولا محدود. نہ اس کی حد ہے نہ اسے محدود کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لا حد ولا محدود. جس کی حد ہو جائے اور جسے محدود کر دیا جائے وہ اللہ نہیں. جو ہے لا حد. اگر بات نہیں سمجھے تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارا اللہ کون ہے؟ لا حد
ولا محدود، اس اللہ کی حد بھی نہیں ہے، یہ اللہ محدود بھی نہیں ہو سکتا۔ جو محدود ہو جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اسے ایک مکان پہ منحصر کر رہے ہیں یا ایک زمان پہ منحصر کر رہے ہیں، کیونکہ حد کر رہے ہیں۔ جو زمانے میں آ جائے وہ بھی اللہ نہیں، جو مکان میں سما جائے وہ بھی اللہ نہیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکتا ہوں یا نہیں؟ جو زمانے میں آ جائے وہ بھی اللہ نہیں، جو مکان میں سما جائے وہ بھی اللہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمانے میں آئے گا تو زمانے کا محتاج، اگر مکان میں سمائے گا تو مکان کا محتاج۔ جو ہو گیا محتاج، جو ہو گیا محتاج وہ اللہ نہیں کہا۔ لا حد ولا محدود واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا واللہ غنی، اللہ کو سمجھو وہ اللہ بے نیاز ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ ما سوا اللہ، محبت فرمائیے گا اور مجھے کل کی مجلس سے متصل ہونا۔ ما سوا اللہ، جو کچھ ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء۔ تو جب شریف مخلوق، اشرف ترین مخلوق محتاج ہے تو باقی مخلوق کا کیا؟ وہ محتاج۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اسی لیے کہہ دیا رسول، کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دے رسول کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ قل، کہو، کیا کہو؟ هو اللہ احد۔ اب سمجھنے والے میری بات کو سمجھے گا، کہو ہو اللہ، ہوگا ضمیر غائب ہے، وہ اللہ احد اکیلا ہے۔ ضمیر غائب سے شروع کر کے بتایا کہ وہ غائب رہنے والا ہے، سامنے حاضر ہونے والا نہیں۔ تشیع کی توحید بھی توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، تشیع کے نزدیک اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ عقیدہ ہے اور یہ ہم نے ایسے نہیں بنایا، قرآن کی بنیاد پر بنایا۔ اور قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ موسیٰ سے کہہ دیا گیا اے موسیٰ لن ترانی، جو ہے تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکو، کیونکہ اگر اس سے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اللہ محدود ہو گیا، اللہ حد میں آ گیا۔ لا حد ولا محدود، اللہ نہ حد میں آتا ہے۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں بلند آواز سے سلامت پڑھیں۔ لا حد ولا محدود، محبت فرمائیے گا، یہ اللہ جس کی کوئی حد نہیں، جو محدود نہیں، وہ کیسا اللہ؟ رسول بتا، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ اللہ جو تو کر رہا ہے یہ اللہ کیسا ہے؟ واللہ احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ، یہ اللہ نہیں، تو اللہ نہیں۔ نہیں اور فرمایا، نہ تو کا لفظ استعمال کیا، نہ وہ کا استعمال، یہ کب استعمال کیا؟ ایک ضمیر غائب کہ ہمیشہ غائب رہنے والا۔ تو پہلی شان یہ ہے کہ اس غائب پر ایمان رکھ۔ اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ احد کا معنی ایک نہیں ہے، احد کا معنی اکیلا ہے۔ اگر ایک ہوتا تو احد نہیں کہنا چاہیے تھا، واحد کہنا چاہیے۔ وہ اللہ واحد
کہہ دو رسول اللہ ایک ہے، لیکن ایسا نہیں کہا کہو اللہ احد۔ اللہ بے معنی لفظ استعمال نہیں کرتا میری طرح، آپ کی طرح لفظوں پر زور نہیں ڈالتا لفظوں کے ذریعے۔ اس کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے معنی کی حقیقت کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ کہو وہ اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، واحد نہیں، احد ہے، اس لیے کہ واحد جو ہوتا ہے وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے دو احدوں پر، واحد دو احدوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اللہ کسی مجموعے کا نام نہیں۔ کوئی میری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کسی مجموعے کا مرکب کا نام، ہم مرکب ہے، ہمارا جسم 4 عناصر سے مرکب ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ جسم ہمارا مرکب ہے۔ انسان تو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے مرکب ہے، روح بھی ہے، محفوظ بھی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ نے کہ بہت سی چیزیں، انسان 4 چیزوں سے نہیں بنا جو اکثر رسول میں کہہ دیا جاتا ہے، انسان کا جسم 4 چیزوں سے، انسان کا وجود 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اسی لیے سب سے پہلی دلیل اللہ کی معرفت کے لیے خود اللہ نے حضرت انسان کے لیے انسان کو قرار دیا ہے۔ من عرف النفس فقد عرف الرب، میرے مولا نے کہا جو خود کو جان گیا وہ خدا کو پہچان گیا۔ نہیں اور فرمایا من عرف النفس فقد عرف الرب، جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا۔ تو خود کو پہچان، ذرا دیکھ تو صحیح تو ہے کیا۔ اچھا ایک لفظ اور کہہ دو، ذرا پہچان تو صحیح تو ہے کیا، تو تھا کیا۔ تو ہے کیا، تو تھا کیا، ہے تو میں نے بتایا، اور تو تھا کیا ہے کی تشریح اور بھی کرتے ہیں تاکہ بات اور لطف اندوز ہو جائے۔ تو ہے کیا، ابھی رک جائیے، اور تو تھا کیا اپنی طرف سے نہیں، مولا کا جملہ، مولا امیر المومنین کا جملہ آپ کی خدمت میں شاذب ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو تھا کیا، ذرا پہچان تو صحیح، اولہ لطفا، تو تھا کیا اولہ لطفا وآخرہ جیفا، ابتدا تیری گندا قطرہ آخر تیرا مردار۔ نہیں غور فرمایا، اولہ لطفا وآخرہ جیفا، تو تھا کیا ایک گندا قطرہ، ابتدا تیری گندا قطرہ، انتہا تیری مردار۔ اگر یہ گندا قطرہ اپنے مقام سے نکل آئے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اتنا تو نجس ہے، جو ہے کہ نہیں، ذرا غور کیجیے گا، اگر یہ گندا قطرہ اپنے مقام سے باہر آ جائے تو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، اور اگر تو مردار ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد، نہیں غور فرمایا، غسل دینے سے پہلے کوئی تجھے انگلی بھی لگا دے تو غسل مسیح میت واجب ہو جائے۔ غور فرمایا، ٹھنڈا ہونے کے بعد غسل دینے سے پہلے اگر تجھے کوئی انگلی بھی لگا دے تو غسل مسیح میت ہو جاتا ہے واجب۔ تو تیری نجاست ابتدا بھی نجاست، انتہا میں بھی نجاست، 2 نجاستوں میں رہنے والا اللہ اسے ایسی شرافت عطا کرے کہ اللہ کہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم، میں نے تجھے ایسا اچھا اور ایسی تقویم عطا کی ہے، ایسی تخلیق عطا کی ہے کہ کائنات کی مخلوق میں تیرا کوئی ثانی نہیں۔ جو ہے کہ نہیں، اول نطفہ، اول نطفہ، جو کیجیے گا میری طرف، اول نطفہ، یہ آپ کے مکتب کی توحید ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی اور کے مذہب کی توحید نہیں۔ بے شک بے شک۔ دنیا آج ہمیں ہمارے لوگوں کو کہہ دیتی ہے کہ مشرک، ذرا دیکھو تو صحیح ہماری توحید کو تو دیکھو، ہمارے ہاں تو دور تک بھی شرک نظر ہی نہیں آتا۔ اس ایسا پاک و پاکیزہ مذہب ہے کہ اس کے دور تک شرک نظر نہیں آتا، اور جہاں تھوڑے کے حساب سے شرک موجود ہو وہ دوسروں کو کہے مشرک۔ نہیں غور فرمایا۔ اول نطفہ وآخر جیفا، تیری ابتدا ایک گندا نطفہ، تیرا آخر مردار، تو تھا کیا یہ تو تھا اور ہے کیا، میں جواب دے چکا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہے فاصل تقویم، تھا کیا گندا کچرا، تھا کیا مردہ، ہے کیا احسن تقویم۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا خدا کو جان لیا۔ ذرا اپنے وجود کو دیکھ اور پہچان، تیرا وجود تو نہیں، تیرا وجود اربع عناصر، 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ چاروں آپس میں ضد ہے۔ ضد کا معنی جو ہوتا ہے جہاں دو ضدیں شاخب ہوتی ہیں، ایک ضد دوسرے کے وجود کو لے جاتے ہیں۔ جو ضد غالب آ جائے، محبت فرمائیے گا، جو ضد غالب آ جائے وہ دوسری اپنے مخالف کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ عجیب ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 ضدیں تیرے وجود کے اندر ہیں، لیکن اللہ نے چاروں ضدوں کو رکھ کر، اب میں سمجھتا ہوں آپ سال سے نسل در نسل سے سننے والے ہیں، تو کم از کم اپنی کلاسوں کو اپ گریڈ تو کیجئے اور اتنی باتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے۔ لکیر کے فقیر بننے کی بات نہیں ہے، کچھ اپنے آپ کو آگے لے جائیے اور چلیے تشیع کو دیکھیے تو صحیح۔ نہیں اور بنا سوچا ہے تیرا وجود عناصر اللہ، اور یہ وہ 4 عناصر ہیں جو آپس میں ضد ہیں، اور ضد کا کام ہوتا ہے اپنے مخالف کے وجود کو ختم کرنا۔ آگ چاہتی ہے پانی ختم ہو جائے، پانی چاہتا ہے آگ ختم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ضد یہی ہے۔ اگر پانی غالب آ گیا آگ کا وجود ختم، اگر آگ غالب آ جائے، آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور 20 دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بھئی 4 دن سے آگ نہیں بجھ رہی، 1 مہینے سے آگ نہیں بجھتی۔ افریقہ کے جنگلوں میں اکثر آگ لگتی ہے، اور ایسی آگ لگتی ہے کہ کئی مہینے آگ خاموش۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر نہیں گھبرائے تو بلند آواز سے سوال آگ کئی مہینے نہیں بجھتی، حتیٰ کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی پانی ڈالا جاتا ہے، آگ خاموش نہیں ہوتی۔ آگ خود پانی کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر پانی غلبہ ڈال لے تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے بدن میں اللہ نے چاروں چیزیں رکھی، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اب بھی تیری بدن سنتی ہے کہ تم اللہ کو نہ پہچانے، 4 چیزیں رکھ دی وجود میں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں ضد ہیں، دوسرے کے وجود کو ختم کرنا
سمجھ آئی ہے؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو خود کو تو جان، آنے والا رسول کے پاس آ کے کہتا ہے آپ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی، میں نہیں مانتا آپ کے اللہ کو، میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، اور میرے پاس آپ کی تقریر سننے کا بھی وقت نہیں۔ شاید 14ویں صدی کا بندہ تھا اور 1400 سال پہلے آ گیا، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مہینوں پہ محیط ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہے، بڑی بڑی لمبے گیمیں کرنے کا ٹائم ہے، لیکن دین کو اور خود کو اور خدا کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ بات محبت فرما رہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی لمبی چوڑی تقریر کروں، ایک مختصر سی دلیل دیجیے کہ میں تمہارے خدا کو سمجھ سکوں۔ کہا اچھا میرے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کہیے۔ کہا تو نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا تجھے کسی نے بنایا؟ بس اتنا سا جواب دے، تو نے خود کو پیدا کیا ہے یا تجھے کسی نے پیدا کیا ہے؟ اتنا کا جواب دے۔ اب وہ سر کو اٹھا، سر کو اس نے جھکا لیا، اور تھوڑی دیر بعد چند لمحات کے بعد سر اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا اپنے آپ کو، بس پیغمبر نے کہا جواب تجھے مل گیا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرا خالق ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ مشکل تو نہیں ہے خدا کو پہچاننا، تشیع پر الزام لگتا ہے، تشیع کی توحید پر کہ یہ شیعہ مشرک ہے، حالانکہ آپ کے مذہب کی توحید وہ ہے کہ اسلامی باقی مذاہب میں ایسی توحید خالص ہے ہی نہیں۔ ایک اور آنے والا آگے کہتا ہے میں نہیں مانتا آپ کے خدا کو، اور میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، مختصر سے دلیل دیکھی ہے کہ اپنا نام بتا، تیرا نام کیا؟ جب پوچھا نا تیرا نام تو مڑ کے چل دیا، آیا بڑا گرم تھا اور ٹھنڈا ہو کے چل گیا، مڑ کے اگلی بات نہیں ہے۔ جو پاس بیٹھے تھے نا، آپ بھی تو پاس ہی بیٹھے ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں پاس بیٹھنے والوں کا حال ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں پاس بیٹھنے والا ویسا ہی ہو، یہی غلطی نکلی کہ جو پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ہمارے جیسا۔ پاس بیٹھنا دلیل نہیں ہے کہ تو اس جیسا ہے میرے جیسا۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا حضور آیا بڑا گرم تھا، اور کوئی بات ہی نہیں کی، ٹھنڈا ہو کے چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا اس کو جواب مل گیا۔ کیسے جواب ملا؟ ہمارے سامنے تو جواب ملا۔ کہا تم نہیں سمجھ سکے، اس کو جواب مل گیا۔ کہا حضور ہمیں سمجھائیے تو صحیح۔ کہا میں نے کیا پوچھا تھا ان سے؟ حضور آپ نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا وہی جواب تھا، کیونکہ اگر وہ نام بتاتا تو اس کا سوال ختم تھا۔ اس نے کہا تھا میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے دلیل دیجیے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا نام کیا ہے، تو نام اس کا تھا عبداللہ۔ اگر کہتا میرا نام عبداللہ ہے تو میں کہتا تو کس اللہ کا بندہ ہے؟ بڑی مہربانی، کمال ہے آپ کا بھی، اور قربان کا یہاں پر اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ اس موضوع توحید کو اس انداز سے آپ سوال فرما رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ یہ نہیں کہا
گئے وہ ایک ہے، ایک دو آدھوں کا مجموعہ ہے۔ اب میں بات اس سے زیادہ نہیں کھولوں گا شاہ صاحب، کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ گیلوں کو، نہیں غور فرمایا۔ خیرت مندارہ اشارہ کافیس، عقل مندارہ اشارہ کافیس۔ اللہ مجموعے کا نام نہیں، پھر کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں کھولوں گا۔ اللہ مجموعے کا نام نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ احد۔ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ کہو اللہ اکیلا ہے، اکیلا، ایک نہیں۔ هو اللہ احد، اکیلا۔ اللہ الصمد، اگر اس اکیلے کو سمجھنا ہے، وہ اپنی ذات میں ایسا اکیلا ہے کہ اللہ الصمد، وہ صمد اللہ۔ میں نے صمد کا ترجمہ نہیں کیا تاکہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ جو اکیلا ہے، وہ کیسا اکیلا ہے؟ اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے۔ صمد کا لغوی معنی ہے بے نیاز، یعنی یہاں صمد جو کہا گیا وہ ہر معنی میں بے نیاز ہے۔ نہیں، آپ نے بات ہی نہیں، میری محنت کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ شاہد ایسا اللہ ہے، کہہ دے وہ اللہ صمد، وہ بے نیاز اللہ ہے۔ اس بے نیازی کو اپنے ذہن میں ڈال، وہ کسی معنی اور کسی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں۔ کہیں کل کو یہ نہ کہنا یوں نہ ہوتا تو پھر اللہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ نہ ہوتا، ایسے ویسے کی بات نہیں، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا تب بھی وہ اللہ تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ صمد، میرا قصور نہیں ہے، آپ نے میری تقریر کو موڑا ہے، آپ نے سمجھ گئے، آپ نے میری تقریر کو موڑا ہے اور میں نے تقریر موڑ دی۔ اللہ صمد، کہو اللہ بے نیاز، بے نیاز اللہ، کسی معنی میں بھی محتاج نہیں، کسی اعتراض سے بھی محتاج نہیں۔ کل کلام یہ نہ کہنا اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ نہ ہوتا۔ بس سن لے، اگر پوری کائنات بھی نہ ہوتی تب بھی وہ اللہ تھا۔ کتنا ہو گیا؟ سوا پانچ ہو گئے، اور میں تو ابھی اپنی تقریر کی ابتدائیہ بھی نہیں پیش کر سکا۔ دوبارہ کوشش کرتے ہیں اپنے ٹائم میں بات کو ختم کر دیں، کل کو آگے بڑھا لیں گے۔ اللہ صمد، اللہ کو سلامت رکھے۔ مجھے آگے آپ کو معلوم ہے نا آگے جانا ہے، اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں میں دیکھتا محرم کے بعد بلا لیجیے گا، کہیں گے 5 گھنٹے پڑھوں گا، سننے والے تو بنیے نا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہہ دو اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز اللہ، ہر معنی میں بے نیاز، اور پھر یاد رکھ لو وہ ایسا بے نیاز ہے۔ بے توجہ کیجیے گا، ایسا توجہ ہے میری طرف، صمد کی تشریح ہونے لگی ہے اور کسی ملا کی تشریح نہیں ہے، اللہ خود اپنے اس صمد کی تشریح کر رہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ جو اکیلا ہے، وہ اللہ جو صمد ہے،
ابھی بھی تو نہیں سمجھا وہ اکیلا کیسا ہے، اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھا وہ سمجھ کیسا ہے، تو پھر سمجھ لے وہ کیسا اکیلا ہے اور وہ کیسا سمجھ ہے۔ لم شلد ولم یولد، اللہ اکبر، لم شلد ولم یولد، وہ کیسا اکیلا ہے، وہ کیسا سمجھ ہے، ایسا لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ اب تشریح ہو رہی ہے، لم یلد ولم یولد، وہ ایسا اللہ ہے، لم یلد ہے لم یولد ہے، اور یہ ایسی تشریح کرتی ہے جو باپ بھی ہو، جس کے بیٹے بھی ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یارو قرآن کے مقابل تو اپنا نظریہ قائم نہ کرو۔ جب قرآن آپ کے نظریے کی نفی کرتے ہیں، پھر مسلمان بھی کہو اپنے آپ کو، شیعہ بھی کہو اپنے آپ کو۔ میں نہیں چاہتا اپنی تقریر کو سخت بنانا اور نہیں چاہتا ناراض کرنا، پیار سے محبت سے بات سمجھا کے قرآن سامنے رکھ کے جا رہا ہوں۔ ایسا اکیلا، ایسا بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا اللہ ہے۔ ترجمہ سنیے گا، میں اپنے طرف سے آسان کر رہا ہوں، وہ ایسا اللہ ہے جو اکیلا ہے، جو سمجھ ہے۔ کیسا اکیلا، کیسا سمجھ، لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ کیسے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا تو پھر کیسا اللہ، وہ ایسا اللہ ہے، لم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا اللہ ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے اس موضوع پہ بھی اتنی محبت فرما دی۔ ہمیشہ زندہ رہیں، اللہ آپ کی نسلوں کو زندہ رکھے۔ کل ہم یہاں سے آگے چلیں گے، آج ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اسی توحید کو بچانے کے لیے اہل بیت نکلے۔ کوئی مال بچانے نہیں نکلے تھے، کوئی اولاد بچانے نہیں نکلے تھے، اولاد تو کٹوا رہے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چند جملے، مال بچانے نہیں نکلے تھے، اولاد کٹوانے نکلے تھے۔ کیوں؟ بچ جائے توحید، اور بچ گئی توحید، نہیں بچا تو ابو طالب کا خاندان۔ اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ نہیں بچا تو ابو طالب کا خاندان۔ پتہ نہیں دشمنی کاہے کی ہے کہ جس کے خاندان نے انہیں کٹوا کر عقیدہ توحید، توحید نہیں، پھر سمجھ لیجیے گا، توحید نہیں، عقیدہ توحید کو بچایا۔ یہ میری بات ہمیشہ سننے ڈالے گا، توحید نہیں، عقیدہ توحید کو جس ابو طالب اور اس کے خاندان نے عقیدہ توحید کو بچایا، اسے ہی مشرک کہا جائے، اسے ہی کافر کہا جائے؟ معلوم نہیں ہے اس سے دشمنی کہے گی۔ جاؤ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہاں کون سا خاندان موجود ہے؟ چند انصار اور خاندان ابو طالب۔ ابھی قبلہ بھی پڑھ رہے تھے اور میں بھی 2 دن سے 3 دن سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے آج بھی سیدہ کی بیٹی ثانیہ زہرا ہی کا مسئلہ
بڑی مظلوم تھی یہ بیوی اور واقعی حق ادا کیا لفظ شریکت الحسین واقعی حق ادا کر اور زینب کے بعد کوئی شریکت الحسین نہیں نہ زینب سے پہلے کوئی شریکت الحسین نہ قیامت تک کوئی شریکت الحسین بنے دوسری بہن بھی ساتھ تھی انہوں نے بھی قربانیاں دی لیکن شریکت الحسین اکیلی زینب اکیلی زینب حالانکہ آپ سن چکے ہیں مجھ سے بھی کہ علی نے بھی کہا بیٹا مجھے یہاں رکھ دو پہلے انہیں کہو واپس چلے جائیں کیوں بابا دیکھتے نہیں میرا سر شکافتا ہے جب میری بیٹیوں کی نگاہ پڑے گی تو وہ گریا کرے گی علی گوارا نہیں کرتے کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں تک جائے میں کہتا ہوں یا علی اللہ اکبر اللہ کو میں کہوں گا یا علی آج آپ تو گوارا نہیں کر رہے نا آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ایک علی وہ ہے جسے برداشت نہیں ہو رہا ایک وہ علی ہے جو شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر پھوپھیوں کے ساتھ جب پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ایک شہر کا 3 دفعہ نام مجھے انسان سے کہنے جو بیوی باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے نہیں نہ کھڑی ہوتی تھی باپ نے کہا تھا نا کر تلاوت علماء نے لکھا ہے جب کہا نا پڑھ تلاوت کر تلاوت تو بیوی کا ایک رنگ آنے لگا ایک رنگ جانے لگا حسین ہاتھ باندھ کے آگے آ گئے بابا معاف کر دیجئے میری بہن آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر سکتی بابا میری بہن مر جائے گی یہ آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر سکے گی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ذرا سوچو تو صحیح نا وہ بیوی جو باپ کے سامنے کھڑی ہو کے قرآن تلاوت کرنے میں شرماتی ہے وہ ننگے ساتھ اجرک من اللہ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح وہ ننگے سر کمینوں کے سامنے ننگے سر جب جل گئے نا خیمے جب اور جلے ہوئے خیموں کے سامنے چند بیویاں کھڑی ہیں ان کے سامنے زینب میں جملہ ایک کہا کرتا ہوں کہ آج جلے ہوئے خیموں کے سامنے بیویوں کے آگے عباس بن کے کھڑی میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا عباس بن کے کھڑی شمر کی نگاہ پڑی فصل سعد کی نگاہ پڑی اور جیسے نگاہ پڑی نا فوج آدھا کی طرف منہ کر کے کہنے لگا دیکھو وہ علی کی بیٹی کھڑی وہ جلے ہوئے خیموں کے سامنے اکیلی زینب نہیں تھی بہت سی بیویاں لیکن نام زینب کا لے رہا کہہ رہا ہے وہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے تم میں سے کوئی باہر نکلے اس کے سر سے چادر اتار کے دیا سنے گے تم اس کے سر سے چادر اتار کے بس 2-3 منٹ
دیے، ہم نے اکبر کے سینے پہ پرچی مار دی، ہم نے قاسم کو تقسیم کر دیا، ہم نے حسین کے گلے پہ چھری چلا دی، اب علی کی بیٹی زینب کے سر سے ہم سے چادر نیچے نکال۔ اجر کو ملتا، اللہ اپنی عبادت قبول کرے۔ اور پسر ساتھ اب ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، جب یہ کہا نا تو پھر پسر ساتھ کہتا ہے تم میں کوئی ایسا نہیں ہے، جب کہا نا کوئی ایسا نہیں، ایک کمینہ باہر نکلا اور چلتے چلتے پسر ساتھ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے خولی۔ خولی آگے آگے کھڑا ہو گیا، کہا پسر ساتھ ان میں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں کروں گا۔ کہا چل پھر خولی جہاں وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے اس کے سر سے چادر لیا۔ یہ قدم بڑھاتا میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ زینب کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، جا کے کھڑا ہی نہیں ہوا، ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا زینب لاؤ چادر۔ سنیں گے جملہ، کہا زینب لاؤ چادر۔ جب اس نے لعنتی نے کہا نا لاؤ چادر، بی بی نے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا۔ جب سمیٹا نا یہ سمجھ گیا بی بی چادر دینے والی نہیں، تو اس نے کیا کیا، آگے بڑھ کے بی بی کے سر پہ ہاتھ ڈالا، سر پہ ہاتھ ڈالا اور ڈال کر زور سے چادر کھینچنے لگا۔ یہ چادر کھینچ رہا تھا، بی بی اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ رہی، یہ چادر کھینچتا جاتا تھا، بی بی اسی شدت سے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ بس آخری جملے ہیں، جب اس ظالم سے چادر کھینچی نہ گئی، اس نے ایک دفعہ چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے بعد کیا کیا، آخری جملے ہیں، چھوڑنے کے بعد کیا کیا، دور چلا گیا، اور دور جا کر کیا دیا، تازیانہ نکالا، اور اس تازیانے کو سر پہ گھمانا شروع کیا، اور سر پہ گھماتے گھماتے